بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس پر ہم بات کریں گے کہ انٹرونشنل پین مینجمنٹ از اے اسپیشلائزڈ برانچ آف میڈیسن دیٹ فوکس آن ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹنگ. کہ ہم بات کریں گے کہ آج کے دور کے اندر اینستھیزیا جو بیسیکلی ایک ڈپارٹمنٹ ہمارے ہاں لوگ سنتے تھے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایم بی بی ایس کے بعد جب کسی بھی اسپیشلائزیشن کی طرف جاتا تھا تو وہ اینستھیزیا کا جب سوچتے تھے تو اس وقت اس کا اسکوپ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. آج کے دور کے اندر جہاں پہ اینستھیزیا کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, آپ آئی سی یو میں لے لیں, آپ آپریشن تھیٹر میں لے لیں, یا اس کے علاوہ ایک سرجری سے لے کے اس کی ریکوری تک جتنا بھی پروسیس ہوتا ہے یہ اینستھیزیا کے انڈر ہوتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایکیوٹ پین مینجمنٹ کے اندر بھی اینستھیزیا کا ایک اہم رول ہے. آپ کی پین کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے, کرونک جو پینز ہوتی ہیں ان کا ریلیف جو ہے وہ کس طرح دیا جا سکتا ہے, پھر آج کے دور کے اندر پین فری ڈیلیوریز کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے, آپریشن تھیٹر میں ایک اینستھیزیا کا جو رول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ان سارے موضوعات پر ہم مدلل بیسڈ آن سائنس ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے آج جس موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس, موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور کسی بھی سوشل میڈیا ٹولز کے اوپر یا جتنی بھی ہماری میڈیکل کمیونٹی ہے اس میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ٹیکنیک کے حوالے سے اس پر مضبوط گرپ رکھے ہوئے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سیدہ تہذیب زہرا, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, اور کنسلٹنٹ ہیں, اینستھیزیولوجسٹ ہیں, اور پین فزیشین مینجمنٹ کی اسپیشلسٹ ہیں, اور اس کے اوپر اپنی مضبوط گرپ رکھے ہوئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم تنویر بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بہت ہی اگنور کیے ہوئے ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی اس کے بعد ہماری عوام میں اس کے بارے میں شعور پیدا ہوگا. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحبہ جب بھی کوئی گیسٹ میرے پروگرام میں ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلا سوال جو میرا ان سے ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے کہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی اینڈ یور ایجوکیشنل جرنی, کہ آپ نے کتنی ہرڈلز, کتنی مشکلات کے ساتھ یہ اسپیشلٹی اور یہ چیزیں مکمل کی. اٹس اے لانگ جرنی. مجھے تقریباً 15 ایئرز ہو گئے اینستھیزیا میں. میں نے پہلے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے اپنی میڈیکل کی ڈگری لی, اس کے بعد علامہ اقبال سے ہی ایم سی پی ایس اینستھیزیا کیا, اور اس کے بعد پھر مجھے میرا انٹرسٹ پین میڈیسن میں ڈیولپ ہوا, اور میں نے فیلوشپ ان پین میڈیسن کی راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے, ایم ایس سی پین کیا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے, اور یورپین ڈپلوما ان پین میڈیسن کیا بیلجیم سے, یورپین پین فیڈریشن سے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ میں نے اینستھیزیا اور پین مینجمنٹ پہ جانا ہے؟ اینستھیزیا میں اتفاقیہ طور پہ آئی تھی. میرا زیادہ انٹرسٹ پہلے پیڈس میڈیسن میں تھا. اپنی ایک فرینڈ کی وجہ سے ہی میں اینستھیزیا میں آئی تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم اے بلیسڈ پرسن, کیونکہ جس شعبے کا تعلق انسان کی زندگی اور موت سے ہو, اوپر اللہ کے بعد جو انسان سب سے زیادہ آپ کی جس کے اوپر انسان کا رحم و کرم ہوتا ہے وہ اگر اینستھیزیولوجسٹ ہے تو اس سے بڑی اور کیا ایک خدا کی مہربانی ہے میرے اوپر, کہ ایک بہت بلیسڈ فیلڈ ہے. تو الحمدللہ میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میں اس فیلڈ میں ہوں. تو ڈاکٹر صاحب یہاں تک پہنچتے ہوئے کتنی فیملی سپورٹیو آپ کے ساتھ رہی, کیا مشکلات آئیں؟ نہیں الحمدللہ میری فیملی بہت زیادہ سپورٹیو ہے. سب سے پہلے میرے پیرنٹس, اس کے بعد میرے ہسبینڈ اور میرے بچے سب بہت سپورٹیو ہیں, اور میرے فرینڈس بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے. سب ہمیشہ ہر ایک نے سپورٹ کیا. مجھے الحمدللہ ٹیچرز بہت اچھے ملے, اور آئی ایم ویری بلیسڈ ان دس میٹر. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نزدیک پین مینجمنٹ یا پین کیا ہے؟ دیکھیے پین بنی نوع انسان کا جب سے ارتقا چلا آ رہا ہے تب سے پین میڈیسن چل رہی ہے. ٹھیک ہے. شروع میں پہلے ہربل میڈیسن ہوا کرتی تھی, پھر چائنیز میڈیسن ڈیولپ ہوئی, اس سب میں پین کا تھا, یونانی میڈیسن میں بھی پین کا تھا. انفارچونیٹلی اس کو اتنی توجہ نہیں ملی,
اور جب سب سے پہلے پین میڈیسن سٹارٹ ہوئی ہے وہ 1974 میں ڈیولپ ہوئی ہے، انٹرنیشنل ایسوسیشن فار دا اسٹڈی آف پین ڈیولپ ہوئی، اور وہاں پہ جا کے پین کو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ ایک ایسی ناخوشگوار حس یا ایک جذباتی کیفیت کا نام ہے جو آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹ ہے کہ بہت دیر سے ہوا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا ہے، اور اب لوگوں میں آہستہ آہستہ اس کی اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پین کو کم کرنے کا جدید طریقہ علاج آپ کی نظر میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر کو بہت اچھا اپنے مریض کی گفتگو سننی چاہیے. ٹھیک ہے. جو ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مریض کی گفتگو توجہ سے سنیں گے، اس کی ہسٹری پراپر لیں گے، تو اس کا آدھا مرض تو اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باقی پین میڈیسن میں ڈفرینٹ سٹیپس ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ میڈیسنز دیتے ہیں پیشنٹ کو. اگر میڈیسن سے نہ فرق پڑے تو اب کیونکہ جدید پین میڈیسن میں بھی آگے کافی جدت آ گئی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم نرو بلاکس کی طرف جاتے ہیں کہ پیشنٹ کا جہاں سے پین اوریجنیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ یا پھر فلوروسکوپی کی مدد سے انڈر ویژن اس جگہ پہ ہم انجیکشن لگاتے ہیں جہاں سے پین اوریجنیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے دوائیاں جو مسلسل کھا کھا کے اس کا معدہ، جگر اور گردے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، اس سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ڈو وی مینج دا پین؟ کہ اگر ہم پین کو مینج کرنا چاہیں اورل میڈیکیشن کے علاوہ انجیکٹیبل پہ، تو وہ کون کون سی ایسی پین ہے جو مینج کی جا سکتی؟ مختلف جگہوں کے پین کو مختلف طریقے سے مینج کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر مریض کو ہیڈ ایک ہے اور اس کو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس میں ہم پھر نرو بلاکس ہوتے ہیں، اس ایریا پہ نرو بلاکس لگائے جاتے ہیں. نرو بلاکس میں بھی ہمارے پاس کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے ہیڈ ایک کے لیے ہم یا تو اس کو میڈیکیشن دیں گے، اس سے نہ ہو تو ہم بوٹولینم ٹاکسن ہوتا ہے جسے بوٹاکس بھی کہا جاتا ہے، وہ دیتے ہیں. اس سے بھی نہ ہو تو ہم RFA کی طرف جاتے ہیں، ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن، جس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں اس ایریا پہ جہاں سے جس نرو سے وہ اوریجنیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس ایریا کو جلا دیا جاتا ہے. وہ جلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ختم نہیں کیا جاتا، وہ ایسے ہی اس کو اتنی ٹیمپریچر پرووائڈ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پین جنریٹرز جل جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر مزید پین نہیں ہوتا پیشنٹ کو. اسی طرح مختلف ایریاز کے پین کا مختلف علاج ہوتا ہے. جیسے ہم اسپائن کے پینز میں پیشنٹ کو ٹرانسفارمینل ایپیڈیورل انجیکشنز لگاتے ہیں، کارڈل ایپیڈیورلز لگتے ہیں، فیسٹ جوائنٹ انجیکشنز لگتے ہیں. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے تھرو یا پھر فلوروسکوپک جو ایکس رے ہوتا ہے اس کے تھرو ان کو انجیکشن لگتے ہیں. اگر انجیکشن سے آرام نہ آئے تو پھر ہم وہاں پہ ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم کوالٹی آف لائف کی بات کریں، پین فری کوالٹی آف لائف کیسی ہوگی؟ دیکھیے، پین میڈیسن سے اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ اس کو 100% آرام آئے گا تو 100% آرام نہیں آتا. ٹھیک ہے. ہمارا ایم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جو موبلٹی ہے، اس کی جو روزمرہ کی نقل و حرکت ہے، روزمرہ کے جو کام ہیں، وہ اپنے معمول کے مطابق کر سکے. اس میں ہم اس کا 60 to 70% پین کم کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہی پیشنٹ کو یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ فزیو تھراپی ضرور کرے. پین اسپیشلسٹ کا فزیو تھراپسٹ کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. انلیس اینڈ انٹل پیشنٹ فزیو تھراپی نہیں کرے گا تو میں اس کو جتنی بھی پین کی دوائیاں دے دوں وہ ایک وقت کے بعد اثر کرنا چھوڑ دیں گی. فزیو تھراپی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوڑوں میں، اپنے پٹھوں میں حرکت پیدا کرے، اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا پین کم کریں. یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پیشنٹ پین فری لائف گزارنے کے قابل ہوتا ہے، وہ موبائل ہو جاتا ہے، وہ اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز پراپر طریقے سے کر پاتا ہے، اور جس شدت درد کی جو شدت تھی اس کی وہ 60 to 70 بلکہ بعض اوقات میں 80 to 90% بھی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی بندہ یہ سمجھنا چاہے کہ ٹائپس آف پین جو ٹریٹ کی جاتی ہیں اینستھیزیا کے انڈر یا پین مینجمنٹ میں، تو وہ کون کون سی پین ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو ٹائم پیریڈ کے حساب سے ہے. ایک ایکیوٹ پین ہوتا ہے، کرونک پین ہوتا ہے. ایکیوٹ پین وہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان کو کوئی بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے، جیسے کوئی آپریشن ہوا ہے، کوئی کٹ لگا ہے یا کوئی بیمار ہے، اس ڈیوریشن کے دوران اگر اس کو درد ہے تو وہ ایکیوٹ پین ہے. کرونک پین یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے درد کو 3 مہینے سے زیادہ گزر جائیں، یا وہ ٹائم پیریڈ جس میں آپ کا وہ زخم یا آپ کی وہ چوٹ یا وہ جو تکلیف تھی وہ ہیل ہونا تھا، وہ ختم ہونا تھا، اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ کے میں درد ہوتا ہے اس کو کرونک پین کہا جاتا ہے. یہ تو آپ کے ٹائم پیریڈ کے حساب سے ہو گیا.
دوسرا جو ہم پین مینیج کرتے ہیں اس میں ہماری 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک نوسیسیپٹیو پین ہوتا ہے, ایک نیوروپیتھک پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نوسیسیپٹیو پین وہ ہوتا ہے جس میں کہیں چوٹ لگ جائے, کوئی بیماری ہو, کوئی تکلیف ہوئی ہے, کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے, کوئی آپریشن ہوا ہے, کہیں کوئی زخم ہے, کوئی پٹھوں میں کوئی پرابلم ہے, اس کو نوسیسیپٹیو کہتے ہیں. نیوروپیتھک پین وہ ہوتا ہے جو نروز کا پین ہوتا ہے, کہ کہیں پہ انسان کی کوئی نرو میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, اس کی وجہ سے اگر کوئی پین جنریٹ ہو رہا ہے تو نیوروپیتھک پین ہوتا ہے. اور دونوں کے طریقہ علاج میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سی سیکشن کے بعد لوگوں کو لو بیک پین ہوتی ہے, بیک ایک کی بڑی شکایت ہوتی ہے. اس کا آسان حل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ نا ایک بہت بڑی متھ ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جن کو سی سیکشن ہو اور اسپائنل انیستھیزیا لگا ہو یا کمر میں پیچھے ٹیکا لگا ہوتا ہے, ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کمر کے ٹیکے کے باعث ہمیں یہ بعد میں جو پرولونگ بیک پین ہے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کچھ 5 to 6% یا 5 to 10% میں آپ کہیں کہ اس کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے کہ اگر پراپر ٹیکنیک استعمال نہیں کی گئی تب وہ ہو سکتا ہے. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب خاتون کا وزن بڑھتا ہے اور سارا, کیونکہ دیکھیں باڈی کا پورا ویٹ آگے پیٹ کی طرف آ جاتا ہے, تو آپ کی جو بیک ہے اس کے اوپر اسٹریچ پڑتا ہے اور آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا. خاتون کیا کرتی ہے کہ وہ جو 9 مہینے میں اس کی جتنی انرجی لگی ہے اور جتنا اس نے جس کے جسم سے ساری غذائیت نکلی ہے, اس کو بعد میں ریکور کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ وہ نئے آنے والے مہمان میں اتنا مصروف ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر اپنی گھریلو ذمہ داریاں دوبارہ اس روٹین میں اتنی بزی ہو جاتی ہے کہ اس کو نہ ٹائم ملتا ہے, نہ وہ اس کو توجہ دیتی ہے کہ میں نے اپنی جو نیوٹریشن میری ختم ہوئی ہے, ڈیفیشنسی میرے جسم میں پیدا ہوئی ہے, میں ان کو ریکور کروں. دوسرا کچھ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بعد میں اس کو واپس اپنا ویٹ کم کرنے کی کوشش نہیں کرتی. ان ساری وجوہات کی وجہ سے وہ پین ہوتا ہے. اس کا بظاہر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اسپائنل انیستھیزیا کی وجہ سے ہوا ہے. وہ ایک متھ ہے اور ہم بڑا کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں اس کی, لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اسپائنل انیستھیزیا کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سروائکل اسپونڈلائٹس لوگوں کو بڑے مسائل ہیں اس طرح کی جو درد ہوتی ہیں, کیا وہ بھی مینیجیبل ہوتی ہے؟ جی دیکھیے اس میں درد مینیج کرنے کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. ایک تو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ جو ہوتا ہے نا, وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہوتا ہے. انلیس اینڈ انٹل آپ جو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پرابلمس پیدا ہوئی ہیں وہ اپنی زندگی سے نہیں ختم کریں گے, تو وہ آپ کا جتنی دوائیاں لے لیں, جتنی ٹریٹمنٹ کر لیں, اس کا کوئی فرق نہیں, فائدہ نہیں ہونا. جیسے آج کل جو ہماری جنریشن ہے, ینگ جنریشن خاص طور پہ, اب تو آپ یقین کریں کہ سروائکل جو پین ہے, نیک پین ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہونے لگ گیا ہے. 15 سال کے, 20 25 سال کے بچے آتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ موبائل. کہ وہ اپنا پوسچر ٹھیک نہیں رکھتے, نیک سٹریٹ رکھنی ہوتی ہے, آپ نے اپنے سامنے رکھ کے پڑھنا ہے, لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ موبائل نیچے اینگل دیا ہوا ہے, وہ سارا وزن آپ کی اس گردن کے اوپر موروں پہ پڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی گردن کے مورے خراب ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہمارے بچوں میں آج کل کے جو نئی جنریشن ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ نیوٹریشن ڈیفیشنسیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اچھی خوراک نہیں لینی, دودھ کا استعمال نہیں کرنا, سن لائٹ میں نہیں جانا, جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. تو وہ خوراک کی جو ہے نا وہ پراپر ہونی چاہیے. باقی اس کے بعد جو آپ اگر کوئی ریزن ہے, کوئی کاز ہے, تو اس کو پھر ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم بات کرتے ہیں انٹرونشنل پروسیجرز کی, تو ایک عام آدمی اس پروسیجر کو سمجھے تو کیسے سمجھے؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم کوئی آپریشن کرتے ہیں. ہم آپریشن بالکل نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پین فزیشین جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فزیو تھراپسٹ ہیں. ہم فزیو تھراپسٹ بالکل نہیں ہوتے, ہم ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اور ڈاکٹرز میں آگے پھر یا تو انیستھیزیولوجسٹ ہوتے ہیں, یا ریہیب اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, یا آرتھوپیڈک یا نیورو سرجنز ہوتے ہیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو آگے پین کی اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. پین کے جو پروسیجرز ہیں اس میں ہم باقاعدہ آپریشن تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ ہم مریض کو پورا اسٹرلائز طریقے سے اس کا جس ایریا میں, جیسے بالفرض اس کی کمر میں انجیکشن لگنا ہے, اسی طرح اسٹرلائز طریقے سے وہاں پہ اس کو ایکسپوز کر کے اس کے ایریا کو, موروں پہ نہیں انجیکشن لگتے ہیں, موروں کے ساتھ انجیکشن لگتے ہیں. عموماً وہ پٹھوں پہ لگتے ہیں یا جہاں سے رگیں نکل رہی ہوتی ہیں ان جگہوں پہ انجیکشن لگایا جاتا ہے. وہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین جس سے نارمل جو الٹرا ساؤنڈ مشین ہوتی ہے جس سے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے, وہ مشین ہم لیتے ہیں. اس سے ہم رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نیڈل کہاں پہ جانی ہے, اور وہاں پہ انجیکشن لگایا جاتا ہے. یا پھر فلوروسکوپ جو ایکس رے کی مشین ہے, اس کے مریض کو اس کے اندر لٹایا جاتا ہے اور اس سے ہم انڈر ویژن انجیکشن لگاتے ہیں.
کوئی ہم نے کٹ نہیں لگانے ہوتے. نارمل جو سوئی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی لمبی سوئی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پٹھے زیادہ ہوتے ہیں کمر کے, تو وہ سوئی تھوڑی سی لمبی ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ باریک سوئی ہوتی ہے اور کوئی چیر پھاڑ نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. مریض کو داخل کیا جاتا ہے, اس کا ہم اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو کوئی شوگر بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی بلڈ پتلا کرنے کی دوائیاں, خون پتلا کرنے کی دوائیاں تو نہیں لے رہا. اس کو داخل کر کے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے. پروسیجر کے بعد اس کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رکھا جاتا ہے صرف انڈر آبزرویشن کہ آیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا انجیکشن کے بعد, اور اس کے بعد وہ ماشاءاللہ چلتا ہوا گھر جاتا ہے. اس کا کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بیڈ ریسٹ نہیں ایڈوائزڈ, کوئی پریکاشنز نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ کوئی سرجری نہیں ہے, یہ نارمل ایک ایسے ہی ہے جیسے کوئی الٹرا ساؤنڈ کرا لیا یا کوئی ڈرپ لگوا لی, یہ اسی طرح کے پروسیجرز ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو پروسیجرز ہوتے ہیں, ان پروسیجرز کو بار بار کروانا پڑتا ہے, اس کی کوئی ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے, کب کروانا پڑتا ہے, کتنی دیر بعد ریپیٹ ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ آج کل کیونکہ بہت سارے کریکس پین کے پروسیجرز کرتے ہیں. اب انفارچونیٹلی وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں اور وہ اس ٹائم پیریڈ کو یا جو گیپ رکھنا ہوتا ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. دوسرا وہ بلائنڈ پروسیجرز کرتے ہیں, نہ وہ الٹرا ساؤنڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں نہ وہ فلوروسکوپی یوز کرتے ہیں. وہ لینڈ مارک ٹیکنیک سے اندازہ لگا لیا کہ ادھر یہ چیز ہوگی, ادھر یہ والا پٹھا ہوگا, ادھر یہ والی نس ہوگی جو گزر رہی ہوگی, اور وہاں پہ سرنج کے ذریعے انجیکشن لگا دیتے ہیں. نہ تو پراپر ڈوز لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان ڈیو اسٹیرائڈ, بغیر کسی وجہ کے اسٹیرائڈ دینا یا ضرورت سے زیادہ مقدار میں اسٹیرائڈ دینا نقصان دہ ہوتا ہے. گیپ کتنا دینا چاہیے؟ گیپ ہمیں کم از کم بھی 3 مہینے کا گیپ دینا ہوتا ہے. اور یہ ایک پروسیجر سے دوسرے پروسیجر کے درمیان. جی. دوسرا یہ ہے کہ پروسیجر کتنے دن کارآمد رہے گا, یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کا مرض کتنا تھا. اگر تو تھوڑا بہت مرض تھا تو وہ ایک انجیکشن کے بعد بعض مریض جو ہیں وہ سال 2 سال ان کو ضرورت دوبارہ نہیں پڑتی, اگر وہ ساتھ میں فزیو تھراپی کریں, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کریں. لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا مرض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو 3 مہینے کے بعد ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں پروسیجرز. ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر سید زہرا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. تہذیب زہرا کے ساتھ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام, اور آج کی ہماری جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود, موسٹ پاپولر موسٹ فیمس گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ تہذیب زہرا, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں, اینستھیزیولوجسٹ ہیں, اور ساتھ میں پین فزیشین ہیں, اور جو جتنے بھی انٹرونشنل ہمارے پروسیجرز ہوتے ہیں ان پر مضبوط گرپ رکھے ہوئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے پین مینجمنٹ کے ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ, ابھی اگر جوائنٹ پین مینجمنٹ کی بات کریں تو خصوصاً اس میں نی جوائنٹ کی بات کریں تو نی جوائنٹ پین جو ہے اس کو اگر ہم اس انٹرونشنل پروسیجر کے تحت دیکھیں تو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے, نی جوائنٹ جو ہے اس میں ہم ایک تو میڈیسنز ہوتی ہیں, ساتھ میں فزیو تھراپی ہوتی ہے. کچھ پین ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ریجنریٹو میڈیسن کی طرف جاتے ہیں. ریجنریٹو میڈیسن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ ویئر اینڈ ٹیئر کے بعد جو ہمارا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے ہی بلڈ میں کچھ ایسے خلیات پائے جاتے ہیں جن کو اگر ہم ان ایریاز میں انجیکٹ کر دیں تو وہاں پہ ری جنریشن ہوتی ہے, دوبارہ ری گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پی آر پی جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل نی کے لیے یوز ہوتا ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ہمارا اپنا بلڈ لیا جاتا ہے, 10 سے 20 ml بلڈ لیتے ہیں ہم, اسے ایک خاص مشین میں تھوڑی دیر کے لیے گزارتے ہیں, اس میں سے پی آر پی پلیٹلیٹ رچ پلازما, وہ پلازما نکال لیتے ہیں اور اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے آسٹیو آرتھرائٹس نی کے لیے. اس کے علاوہ نی کے لیے ہم جینیکولر نرو بلاکس ہوتے ہیں, پیشنٹ کے نی کے ارد گرد 3 جگہ پہ ہم انجیکشن لگاتے ہیں. اگر جینیکولر نرو بلاک سے بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کے بعد ہم آر ایف اے کرتے ہیں, ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کرتے ہیں. ہاں, اگر اس میں بھی نہ ہو, جو 4th گریڈ ہوتا ہے آسٹیو آرتھرائٹس نی کا, اس میں ہم مینجمنٹ نہیں کرتے, اس میں ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ نی ریپلیسمنٹ کی طرف جائے, ورنہ اگر گریڈ 1 سے گریڈ 3 تک ہے تو اس کو ہم مینیج کر پاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نی ریپلیسمنٹ کے بعد بھی اگر کوئی پین رہتا ہے تو اس کو بھی پھر مینیج کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, بہت سے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو نی ریپلیسمنٹ کے بعد پین ہوتا ہے اور اس کو ہم مینیج کرتے ہیں, انہی پروسیجرز کے تھرو مینیج کرتے ہیں ان کو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ہپ جوائنٹ سے نکلنے والا پین جو کہ شائٹیکا نرو میں کنورٹ ہو جاتا ہے, یہ آج کل مریض اس کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کا جو درد یا شائٹیکا نرو کا جو پروسیس یا اس کے اندر جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شائٹیکا ہو کیوں رہا ہے.
ہمارا بیٹھنے کا پوسچر، ہم اتنے زیادہ آرام طلب ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب یہ بھول گیا کہ ہم نے اپنی کمر سیدھی رکھ کے بیٹھنا ہے. دوسرا، لوگوں کا جاب ڈسکرپشن ایسی ہے کہ وہ گھنٹوں میز اور کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہنا ہے. مسلسل بیٹھنا بھی آپ کی جو کمر کے موڑے ہیں وہ ان کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. تو تیسرا یہ ہے کہ ویٹ بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے نا ویٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے، اوور ویٹ ہو جاتے ہیں اس کا. چوتھا یہ کہ جم جو آج کل جانے کا اتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ آپ پراپر ویٹ ٹرینرز یا پراپر جو آپ کے جم میں جو ٹرینرز ہوتے ہیں ان سے نہیں آپ ٹریننگ لیتے، یا آپ پراپر جو اسپورٹس میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان سے ٹریننگ نہیں لیتے، آپ خود سے شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایکسرسائز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اس ساری وجوہات کی وجہ سے، یا بھی کوئی آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، کوئی آپ نے وزن اٹھا لیا ہے، آپ کا نیچے سے اٹھنے بیٹھنے کا پوسچر ٹھیک نہیں تھا، ان ساری وجوہات کی بنا پہ آپ کی کوئی نہ کوئی ایشو ہو جائے، جیسے ڈسک سلپ ہو جائے گی یا شیاٹک نرو آپ کی انٹریپمنٹ ہو جائے گی، تو اس سے آپ کو شیاٹکا ہو جائے گا. اب اس کی ٹریٹمنٹ میں ڈفرینٹ وہ ہے کہ ایک تو سٹارٹ آپ میڈیسن سے ہی کرتے ہیں، دوسرا آپ لائف سٹائل ماڈیفائی کر لیا، آپ نے میڈیسنس دے دی، فزیو تھراپی کر لی، اور اس میں ہم کارڈل کا بلاک لگاتے ہیں. پیشنٹ کی جہاں پہ اسپائنل کارڈ ختم ہو رہی ہوتی ہے، ورٹیبرل کالم میں جو کمر موڑے جہاں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ انجیکشن کے تھرو دوائی دی جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے پیشنٹس کو بہت فرق پڑتا ہے. ہاں، لیکن اس میں اگر تو مریض کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو اپنے پیشاب اور پخانہ کا کنٹرول نہیں رہا، یا وہ بیٹھ رہا ہے تو اس کا نچلا والا دھڑ سن ہو رہا ہے، تو اس کو پھر نیورو سرجن کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور آپریشن کروانے کی ضرورت ہے. اگر اس کے علاوہ ان کو پرابلمس ہیں، پین ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں سن ہوتی ہے، پیروں کی انگلیاں سن ہوتی ہیں، تو وہ پین کے پروسیجرز کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونک ڈیزیز بہت زیادہ ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اوبیز ہے، موٹاپا ہے، اس کے علاوہ میل سب فرٹیلیٹی بے شمار. تو اس میں نیوروپیتھی کے کیس بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں. لوگوں کے اندر نیوروپیتھی، ایک تو سمپل نیوروپیتھی، ایک ڈائبیٹک نیوروپیتھی ڈیولپ ہو رہی ہے. نیوروپیتھی سے ہونے والی جو نمنس ہے یا پین ہے، اس کا بھی کوئی پروسیجر ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس میں جب تک مریض کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہے، آپ جتنا مرضی اس کا علاج کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے لوگوں سے جب یہ سوال پوچھا جائے آپ کی شوگر کنٹرول میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ اسٹرپ والا ٹیسٹ کیا تھا، رینڈم ٹیسٹ کر دیتے ہیں اور وہ ہماری کنٹرول میں ہے. لوگوں کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ جو 3 مہینے والا ٹیسٹ ہے، جو HbA1c ہے، وہ کتنا ضروری ہے، اور اس سے آپ کو کتنا پتہ چلے گا کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ HbA1c اپنا روٹین میں کرایا کرے. اس کے بعد اگر تو ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو پھر وہ اثر کرے گی. اگر شوگر کنٹرول میں نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹریٹمنٹ کا. دوسرا، اس جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے جس میں ہاتھوں کی انگلیاں، پیروں کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں، یا ان میں کیڑیاں چلتی ہیں، یا لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پیروں کے تلوے جلتے ہیں، اس سب کی ٹریٹمنٹ ہے. اس میں ڈفرینٹ میڈیسنز دی جاتی ہیں اور ان سے اللہ کا شکر ہے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، منرل ڈیفیشنسی بھی پین کاز کرتی ہے؟ بالکل، منرل ڈیفیشنسی پین کاز کرتی ہے. اس میں جو آج کل بہت زیادہ جس منرل کے اوپر بات ہوتی ہے وہ میگنیشیم ہے. میگنیشیم کی جو کمی ہے، ہمارے ڈفرینٹ ملٹی وائٹامنز جو ہیں، وائٹامن بی کمپلیکس، اس کی کمی سے ڈفرینٹ پین ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم جو جن کو پہلے کہا جاتا تھا کہ دیسی گھروں میں ٹوٹکے استعمال کیے جاتے تھے، یا جو ہماری نانیاں دادیاں دیسی چیزیں ہمیں کھانے کو دیا کرتی تھی، آج کل کی جنریشن وہ نہیں لیتی. جس میں انجیر آ گیا، جس میں کدو کے بیج آ گئے، جس میں کھجوریں آ گئیں، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی خوراک پہ سے نکال دی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں منرل ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے، وائٹامن ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کے نیوروپیتھک پین بھی ہوتے ہیں، مسکولر پین بھی ہوتے ہیں. اور آج کل فائبرومیلجیاز کا بہت زیادہ رواج ہے، خواتین میں بہت زیادہ ہے. وہ انہی وجہ سے، انہی کی کمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے فائبرومیلجیا کی بات کی، تو فائبرومیلجیا کی کوئی ٹائپس بھی ہوتی ہیں یا ایک ہی قسم کا فائبرومیلجیا ہوتا ہے؟ فائبرومیلجیا کی بہت ساری ٹائپس ہیں. اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہسٹری پیشنٹ کی پراپر لی جائے. زیادہ تر یہ خواتین میں ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بیچاری خواتین اپنے گھریلو کام کاج میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ اپنے اوپر توجہ ہی نہیں دیتی. اور ویسے بھی اگر کوئی بیچاری خاتون گھر میں کہہ دے کہ جی میری طبیعت خراب ہے، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے جو بہانہ کر رہی ہے. تو لیکن یہ کہ خواتین میں بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ فائبرومیلجیا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے تو مریض کی یہ بات سمجھنے کی اور سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اس کو تکلیف ہے.
ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اس کو کوئی تکلیف نہیں, وہ صرف بہانہ کر رہی ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے, لیکن اس میں ٹریٹمنٹ کے لیے اس تھوڑا سا پیشنٹ کی سائیکولوجیکل بھی پیشنٹ کی اس پہ وہ کرنی پڑتی ہے ہیلپ, کیونکہ جب تک مریض کو سمجھ نہیں آئے گا مجھے کیا پرابلم ہے مریض کو, کیونکہ پورے جسم میں کہیں نہ کہیں درد ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, تو اس کی تھوڑی سائیکولوجیکل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے نرو بلاک کر کے آپ کہتے ہیں کہ کچھ پین کو مینیج کیا جاتا ہے, تو یہ بلاک جو ہوتا ہے یہ کتنی دیر کے لیے نرو بلاک ہوتے ہیں؟ دیکھیے نرو بلاک جو ہے وہ کیونکہ ہم پین سائیکل کو بریک کر رہے ہوتے ہیں, جو ریسیپٹرز ہیں اس کے اوپر جا کے دوائی اس کو سیچوریٹ کر دیتی ہے, دوائی بلاک کر دیتی ہے ریسیپٹرز کو, جس کی وجہ سے پین جنریٹ نہیں ہوتی. ڈپینڈنگ آن دس فیکٹ کہ مریض کا مرض کتنا سیویئر ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے, لیکن یہ سب کم سے کم 1.5 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 سال تک چلتے ہیں نرو بلاکس. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ بھی اگر پروسیجر لینا چاہے تو جی دوبارہ ریپیٹ کر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کمپلیکیشنز اور پین مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے کمپلیکیشنز تو اس میں ضرور بہت ساری ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ایک انٹرینڈ بندہ ہے جو نان پروفیشنل ہے وہ آپ کو میڈیسن کی ڈوز ہی ٹھیک نہیں لگائے گا. اسٹیرائڈس کا اپنا نقصان ہے, اسٹیرائڈس لگاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کے بلڈ ویسل میں انجیکشن چلا جائے اس کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ہڈیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ ریپیٹڈ اسٹیرائڈس لیں. اور پیشنٹ کے لیے سائیکولوجیکلی طور پہ بھی ذرا وہ ہوتا ہے, ایک فیئر ہوتا ہے کہ جی ہم پروسیجر کرانے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, تو اس کے کافی سارے سائیڈ افیکٹس ہیں. لیکن کیونکہ ہم امیج گائیڈڈ پروسیجرز کرتے ہیں جس میں الٹرا ساؤنڈ اور فلوروسکوپی یوز کرتے ہیں, تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا ٹارگٹ کہاں ہے, اور ہم جو ارد گرد کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں جیسے بلڈ ویسل ہو گیا اور نرو جس کو ہم نے ہٹ نہیں کرنا ہمیں پتہ ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ کمپلیکیشنز کم سے کم ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب دوسرا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے شولڈر بڑے جام ہو رہے ہیں, فروزن شولڈر کی بڑی کمپلینز آتی ہیں, سم ٹائم تو لوگ کہتے ہیں دونوں ہی جام ہو گئے. جی تو ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے فروزن شولڈر زیادہ تر خواتین میں 40 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے, اور جو ڈائبیٹک خواتین ہوں گی یا جن کو پری ڈائبٹیز ہوگا ان کو فروزن شولڈر ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس میں فروزن شولڈر کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کا فروزن شولڈر شروع ہوتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے آپ ریسٹ کریں. پین میڈیسن میں ریسٹ آپ کا دشمن ہے. عام لوگوں میں یہی ایک کانسیپٹ ہے کہ جی آپ کے کہیں درد ہو رہا ہے تو آپ ریسٹ کر لیں, لیکن پین میڈیسن میں ریسٹ جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. شولڈر جب فریز ہونا شروع ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو موبائل نہیں رکھیں گے تو آپ کا جو پٹھا جو آپ کا جوڑ اکڑنا شروع ہو گیا ہے وہ مزید اکڑنا شروع ہو جاتا ہے. فروزن شولڈر اگر آپ اس کا کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی آپ کا 1.5 سال میں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن کیونکہ ہمارا بازو ہے اور ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس لیے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس میں میڈیسنز دیتے ہیں اور فزیوتھیراپی کراتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے بازو ہلانا ہے, لوگ اپنا یہ ہلانا شروع کر دیتے ہیں, اپنا یہ جو اسکیپولا ہے اور اپنی جو گردن ہے یہاں پہ موومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے درد سے بچنے کے لیے. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ان کی گردن کے موڑے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ان کے پیچھے ٹینڈر پوائنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں جو بہت پینفل ہوتے ہیں, اور 4-6 مہینے کے بعد مریض اتنا آوازار ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. تو اس کی سمپل ٹریٹمنٹ ہے, آپ نے فزیوتھیراپی کرانی ہے, آپ نے پین میڈیسنز لینی ہے. اگر اس سے نہ ٹھیک ہو تو پھر ہم نرو بلاک لگاتے ہیں یا پھر ہم ہائیڈرو ڈائسیکشن کرتے ہیں کہ ہم نے جو جوائنٹ ہے اس کے اندر کچھ 50 ml کے قریب ہم نے سیلائن انجیکٹ کرنا ہوتا ہے, جو وہ جڑا ہوا ہوتا ہے, جو اکڑا ہوا ہوتا ہے آپ کا جوڑ وہ کھل جاتا ہے اور وہ بہتر ہو جاتا ہے. لیکن فزیوتھیراپی ضرور بعد میں کرانی ہوتی ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, نرو بلاکس جو لگتے ہیں یہ کوئی اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے نرو بلاک جو فروزن شولڈر کا نرو بلاک ہوتا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی بھی نرو بلاک ہے, جو اسپیسیفک نرو اس ایریا کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا اس سے اثر کیا ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ ایریا جو ہے وہ پین جنریٹرز وہاں پہ بلاک ہو جاتے ہیں, پین اوریجنیٹ نہیں ہوتا اور پیشنٹ بآسانی فزیوتھیراپی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے اس سارے پروسیس کے لیے ہمیں کچھ لیب انویسٹیگیشن بھی کروانی پڑتی ہے؟ لیب انویسٹیگیشنز جس طرح سب سے پہلے تو پیشنٹ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہسٹری سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کیا کیا بیماریاں ہیں.
اور اگر کچھ پیشنٹ جیسے کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کوئی اسٹنٹ ڈلا ہوا ہو, خون پتلا کرنے کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں, ان کے ہم کچھ ٹیسٹ کراتے ہیں, جیسے بلیڈنگ کے ٹیسٹ کرا لیے, ان کا CBC کرا لیا, PTINR کرا لیا, ورنہ ہم زیادہ ٹیسٹ کی طرف نہیں جاتے. ہسٹری کے سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کسی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر ضرورت ہو تو کرایا جاتا ہے, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ڈائٹ اور پین دونوں کی مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ڈائٹ کا بہت زیادہ رول ہے پین مینجمنٹ میں. سب سے پہلے تو وہی جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہماری ایک بلکہ یہ ایک علیحدہ ہی بہت بڑا ٹاپک ہے اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ کا, آج کل بڑا رواج چل رہا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جسم میں جتنی سوزش ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور جب جسم میں سوزش ہے تو وہی آپ کے کہیں نہ کہیں پین ایوالو کر رہا ہے. تو ڈائٹ مینجمنٹ بہت ضروری ہے, اور اس میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں کو جو تھوڑا سا زمانہ قدیم کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے. جو آپ کی دیسی چیزیں ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. خاص طور پہ جو ہلدی والا دودھ ہے, جو پہلے صرف اور صرف ایک ہمارے ایک کانسیپٹ تھا جی چوٹ لگنے پہ ہوتا ہے, اس میں ایک ہلدی میں ایک کیمیکل ہوتا ہے کرکیومن جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ اینٹی انفلیمیٹری اور پین کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ڈائٹ کے اندر ہلدی والا دودھ کا استعمال ضرور کریں, اور اس میں ہلدی مکس نہیں کرنی ہوتی, ہلدی کو پکانا ہوتا ہے, اور یعنی دودھ میں ہلدی ڈال کے ابالنا ہے. اور زیادہ اور وہ بہتر والی ہلدی جو عام سالن میں یوز کرتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ جو بازار میں آج کل ادرک کی شکل کی ہلدی ملتی ہے وہ لیں. اگر وہ, اور اس کو ہلکا سا اتنی سی ہلدی لے کے اسے کرش کرنا ہے, پیسنا نہیں, صرف کرش, اور اسے پکانا ہے. اگر نہ ملے پھر آپ ہلدی والا پاؤڈر لیں جو آپ ہنڈیا میں ڈالتے ہیں, اور آپ اس کو لیکن اس کو بھی بیسٹ پکانا ورژن ہے. اس کا وہ ہے جی جو ڈائریکٹ ملے. جی بیسٹ وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری فیمیلز ہیں, وہ بزنس وومین ہوں یا وہ یونیورسٹی گوئنگ ہوں یا پروفیشنلز ہیں یا کوئی بھی کاروباری, ان میں نا مائگرین کی کنڈیشن بڑھتی جا رہی ہے. مائگرین کے اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی تو مائگرین کے اٹیک میں بھی پین مینجمنٹ کوئی رول ادا کرتی ہے؟ جی. ایک تو بڑا اچھا آپ نے یہ کہا کہ خواتین میں جو جاب والی ہیں جو بس اوور اسٹریسڈ ہیں ان میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کی لائف سٹائل ایسی ہے کہ ایک تو ہمارے ناشتہ بالکل بھی ہماری خوراک کے اندر نہیں ہے. صبح صبح اتنا ہر بندہ بزی ہوتا ہے کہ ناشتہ پراپر کرتے نہیں ہے. پھر ہم پانی کا بہت زیادہ ہمارا استعمال نہیں ہے. ہم نارمل انسان کو کم از کم 1.5 لیٹر پانی تو ضرور پینا چاہیے, لیکن ہمارے خوراک میں پانی نہیں ہے. ہم سوڈا واٹرز اور ڈفرینٹ ڈرنکس کو پریفرنس دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پانی. نیند ہماری پراپر نہیں ہوتی, 6 سے 8 گھنٹے نیند بہت ضروری ہے, وہ ہم نہیں لیتے. تو اس طرح اسٹریس بہت زیادہ ہماری لائف میں ہے. ظاہر ہے جو جاب کر رہا ہے اس کو گھر کا بھی اسٹریس ہے, اس خاتون کو باہر کا بھی اسٹریس ہے, تو اسٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ مائگرین ہوتا ہے. اب مائگرین میں جو پین مینجمنٹ ہے, ایک تو یہی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان وجوہات کی وجہ سے مجھے پین ہو رہا ہے تو میں اس کو کم کروں. دوسرا میڈیسنز ہوتی ہیں, اگر میڈیسن سے نہ ہو تو ہم گریٹر آکسیپیٹل نرو بلاک ہوتا ہے, یہاں سر کے پیچھے ایک نرو ہوتی ہے, اس کو بلاک کرتے ہیں, یا تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے, یا پھر ہم بوٹوکس لگاتے ہیں. بوٹوکس سے ہمارے یہاں سر کے ڈفرینٹ پٹھوں کے اوپر ہم بوٹوکس سے انجیکشن لگاتے ہیں, اور اس سے بھی پیشنٹ کا پین مینیج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کسی بھی پین کو ڈائگنوز کرنے کے لیے MRI اور ایکس رے کا کتنا رول ہوتا ہے, اور آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے اگر ایک اچھا پین فزیشین ہے تو وہ MRI کے اوپر فوراً نہیں جاتا. ہمارے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب مریض آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے MRI کی رپورٹ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے, اور جو ہمارے لیے سب سے اینڈ میں ہمارے لیے کارآمد ہوتی ہے وہ بھی تب جب ہماری اپنی مینجمنٹ اور ہماری اپنی وہ فیل ہو جائے, پھر ہم MRI کو پریفر کرتے ہیں. ایک اچھا کلینیشین وہ ہوگا جو پیشنٹ کی ہسٹری اور اس کی ایگزامینیشن میں سے ہی ڈائگنوز کر لے گا کہ پیشنٹ کو مسئلہ کیا ہے. MRI اور ایکس رے تب بینیفیشل ہوتا ہے جب میں ٹریٹمنٹ کر کے تھک گئی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی مریض کی, تب میں جا کے اس کا MRI کراؤں گی, کیونکہ MRI کے اپنے نقصانات ہیں جو لوگوں کو بھی اتنی اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اتنی ریڈیشن کو مریض کو کیوں ایکسپوز کرنا ہے. ہاں اگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تب میں MRI کرواؤں گی, ورنہ آئی وڈ ناٹ گو فار MRI. ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ انٹرونشنل جو پروسیجرز ہوتے ہیں اس میں کوئی ایج لمٹ بھی ہوتی ہے, کس ایج پہ کیا جا سکتا ہے؟ ایج لمٹ اس میں ایز سچ نہیں ہوتا. دیکھیں جس طرح کینسر پیشنٹ ہیں ان کو تو اولڈ ایج میں بھی کینسر ہوتا ہے پیشنٹس کو, پھر بیک پین اولڈ ایج میں ہوتی ہے,
تو اس میں ایج لمٹ اس طرح نہیں ہوتا. اس میں اگر ڈیزیز کوئی اور ہے, جیسے کوئی بلیڈنگ کی ہے یا کوئی کارڈیک پیشنٹ ہے, اس کا ہارٹ اتنا اچھا نہیں ہے, اس میں ہم اوائڈ کرتے ہیں پین کے پروسیجرز کریں, ورنہ ایج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اولڈ ایج میں تو زیادہ پین کے پروسیجرز ہوتے ہیں کیونکہ بڑھاپے میں زیادہ دردیں ہیں جسم میں, تو اس لیے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی درد کسی وجہ سے کنٹینیو رہتا ہے تو اس میں بھی انٹرونشن پروسیجر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, کینسر میں تو انٹرونشن پین کا بہت زیادہ رول ہے. کینسر, مختلف کینسرز کے لیے مختلف ایریاز کے نرو بلاکس ہیں, جیسے ہمارا معدے کا کینسر ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, پتے کا کینسر ہے, اس کے لیے سیلیک پلیکسس بلاک لگتا ہے. اسی طرح بریسٹ کینسر کے لیے پیک 1 پیک 2 بلاک ہم لگاتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے بلاکس لگتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ایریاز کے کینسر کے لیے, اور وہ بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں. ان کا بیسیکل پرپز یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم کینسر کا علاج نہیں کر رہے ہوتے, ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جتنی انسان کی زندگی ہے وہ پرسکون طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشگوار ماحول میں زندگی گزار سکے, نہ کہ وہ درد سے تڑپ تڑپ کے سسک کے وہ جائے. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ پین فری ہو کے ایک اچھی زندگی گزارے, جتنی بھی اس کی زندگی ہے, یعنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرانا. جی ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو, کیا دل کا جو درد ہوتا ہے اس کا بھی کوئی انٹرونشنل پروسیجر ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا, وہ آپ زیادہ بہتر اچھے جانتے ہوں گے کہ دل کا درد کیسے مینیج کیا جاتا ہے. ہماری ڈومین میں دل کا درد نہیں ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس آخری 1-1.5 منٹ ہے, اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ ڈاکٹر سیدہ تہذیب زہرا کا پبلک کے نام کیا پیغام, اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرے؟ جی میرا عوام سے صرف اور صرف یہ پیغام ہے کہ آپ جب بھی کسی پین اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اپنے درد کے لیے جائیں, تو آپ کوشش کریں کہ کوئی سرٹیفائڈ پروفیشنل ہو, کسی کویک کے پاس نہ جائیں. دوسرا, فزیو تھراپی کے لیے میرا آپ سے ایک مشورہ ہوگا کہ فزیو تھراپی ایک دوائی کے طور پہ اس کو کنسیڈر کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ فزیو تھراپی کے لیے گئے ہیں, سیشن لیا اور بس. فزیو تھراپی کا اسی طرح رول ہے جیسے دوائی کا ہے کہ صبح دوپہر شام, ایک دفعہ اگر آپ سیشن لے آئے ہیں تو باقی 2 ٹائم گھر میں ضرور فزیو تھراپی کریں, لیکن ایک سرٹیفائڈ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں. مزید کسی مشورے کے لیے اسکرین پہ نمبر دیا گیا ہے, اگر کوئی رابطہ کرنا ہو تو ضرور رابطہ کیجیے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. بے شمار سوال آپ سے کیے جا سکتے تھے, میں نے کوشش کی کہ ہر سوال کو ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ ہماری ویورشپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جی. ناظرین, آپ نے دیکھا ڈاکٹر سیدہ تہذیب زہرا ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ہم نے کوشش کی کہ ہر سوال کو ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے رکھیں اور بیسڈ آن سائنس گفتگو کریں, ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو پروموٹ کریں, اور آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کی کوئی کرونک ایکیوٹ کسی بھی طرح کا کوئی پین ہے جو سیٹل نہیں ہو رہا میڈیسن سے, تو آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے جو ہے وہ کنسلٹنٹ اینستھیزیالوجسٹ اور پین فزیشین کے پاس جائیں, تاکہ وہ بہتر طریقے پہ آن دا ٹائم جو ہے وہ آپ کے پین کو ٹریٹ کر سکیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ سے میں نے لاسٹ میں یہ کہا تھا کہ درد دل کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے, تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا یہ ہماری ڈومین سے اوپر ہے, تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو اللہ کا ذکر کریں, درود پڑھیں, توبہ استغفار کریں, اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. مجھے ڈاکٹر سیدہ تہذیب زہرا اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے سوال جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.